یہ جو پکچر آپ کے سامنے لگی ہے اس میں پرائم منسٹر مودی اور برازیل کے پریزیڈنٹ لولا جو ہیں وہ ایک آئی تھنک ساؤتھ افریقن اخبار کو دیکھ رہے ہیں کہ انڈیاز مودیز آؤٹ آف دس ورلڈ مین بھارت جو ہے وہ چوتھا ملک بنا چاند پہ، اور جو جنوبی اس کا حصہ ہے جو اس میں جاپان، برٹن، امریکہ تھے، اور ان کی جو ہے وہ پاورفل طاقت یعنی پاورفل جو فائنینشل نظام تھا سارا ان کے ہاتھ میں تھا. ان کی عوام کو کہ ایک بہت بڑا لینڈ مارک انہوں نے اچیو کیا ہے. انڈیا چوتھا ملک بن گیا ہے جس نے مون پہ سافٹ لینڈنگ کی، اور پہلا ملک بنا ہے جس نے مون کے ساؤتھ پول پہ جا کے لینڈ کیا ہے. وہ بالکل نمایاں 6 نئے ملکوں کو 2024 جنوری 2024 میں ایڈ کیا جا رہا ہے، شامل کیا جا رہا ہے برکس میں. He's on the moon. میں نے وہ کہا تھا کہ جب ملک جو ہیں وہ ترقی کرتے ہیں تو لیڈرشپ ظاہری بات ہے اس کا سینہ بھی چوڑا ہو جاتا ہے. ابھی جب پرائم منسٹر مودی وہاں پہ ہیں ساؤتھ افریقہ میں، تو وہاں پہ یہ جو ملک یہ سارے اکٹھے ہوئے تو ظاہر بات ہے پرائم منسٹر مودی کو موقع ملا کہ وہ جو پنجابی کے اندر شوخی مارن تھا، مطلب دیٹ واز اے پوائنٹ، شوخی مارنا، ٹھیک ہے، ٹو بوسٹ آف آئی تھنک اگر میں صحیح میڈیم استعمال کی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ بتاتے ہیں ٹو شو دا لارلز which the scientific community in India has achieved, to tell the laurels. So مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ ظاہر بات ہے it was a proud moment، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. لیکن اس سے بھی بڑی خبر جو ہے that came from South Africa، اور جس کو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو بین الاقوامی جو تنہائی ہے، ڈپلومیٹک آئسولیشن، ارجنٹینا، ایجپٹ، ایران، ایتھوپیا، سعودی عربیہ اینڈ یونائٹیڈ عرب ایمریٹس. ایتھوپیا کو اسی ملک ہی نہیں سمجھتے. میں سمجھتا ہوں، میں اپنی مائنڈ سیٹ کو اس علاقے کے پاکستان کے مائنڈ سیٹ کو سمجھتا ہوں. جن کو ملک ہی نہیں سمجھتے وہ اس وقت اس کے اندر ہے. 3-4 مسلمان ملک ہیں، 5 بلکہ. ایتھوپیا بھی آئی تھنک از اے مسلم کنٹری. ایجپٹ بھی مسلمان ہے، ایران بھی مسلمان ہے، ایتھوپیا بھی، سعودی عربیہ بھی. سو پاکستان کو پتہ چلا کہ OIC کتنی ریلیونٹ ہے. آج آپ کو پتہ چلے گا کہ سارے ملک جو ہیں وہ آہستہ آہستہ وہ اسلامک گروپنگ کو چھوڑ کے نئے گروپنگز میں جا رہے ہیں، بیکاز ان گروپنگز کی ویلیو ہے. بیکاز یہ جو گروپ ہیں دے آر بیسڈ آن میوچل شیئرڈ ویلیوز اینڈ شیئرڈ گروتھ، اینڈ جسے وہ کہتے ہیں نا کمپریہنسو سیکیورٹی کے اوپر یہ بلیو کرتے ہیں. مے بی ناٹ شیئرڈ ویلیوز بیکاز شیئرڈ ویلیوز از اے ویسٹرن ٹرم، لیکن کیونکہ ظاہر بات ہے سعودی عرب کی پولیٹیکل ویلیوز اور ہیں، چائنا کی اور ہے، رشیا کی اور ہے، انڈیا کی اور ہے، ساؤتھ افریقہ کی اور ہے. ان کی پولیٹیکل ویلیوز تو ڈفرنٹ ہے، لیکن obviously on some values they get together، انسانیت and all that، but that's a separate question. So یہ پتہ چلا آج پاکستان کو کہ جناب ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. اور میں آپ کو بڑی گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں نے کہیں 2 چیزیں پاکستان کے ٹی وی میں نہیں کہیں گئی جو کہ بڑا میں چاہتا تھا. پرنٹ میڈیا نے تو ڈسکس کیا ہے کہ انڈیا از آن دا مون، لیکن الیکٹرانک میڈیا نے اس طرح ڈسکس نہیں کیا جس طرح ڈسکس کیا جانا چاہیے تھا. اٹ وڈ ہیو بین مور اپروپریٹ، زیادہ اپروپریٹ ہوتا ٹو سیلیبریٹ انڈیا سکسیس. اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارے ان کے ساتھ جو ایشوز ہیں وہ اپنی جگہ پہ رہیں گے. آج بھی ایشوز ہیں، کل بھی رہیں گے، پرسوں بھی رہیں گے. انڈیا اپنی بات کرتا رہے گا اور ہم اپنی بات کرتے رہیں گے. ہم اس میں نہ ہم پیچھے ہٹنے والے ہیں نہ وہ ہٹنے والے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کچھ ایسے مومنٹس آتے ہیں جہاں پہ the nations need to go ahead from وہ جو ایک خاص قسم کے ایک ریٹرک ہوتی ہے جہاں پہ ایک سٹیپ آگے بڑھ کے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی. اب یہ جو جوہانسبرگ ڈیکلیریشن جو ہوا ہے جس میں انہوں نے 6 ملکوں کو کیا فل ممبر بنایا ہے، اور یہ جنوری 2024 سے یہ بنیں گے. وہ مودی صاحب ایکسپینشن کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو بڑے ساتھ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. لیکن پاکستان کا دوست چین جو ہے وہ پاکستان کی مدد نہیں کر سکا. نہ پاکستان ان ملکوں میں شامل ہے جو چاہتے ہیں کہ ہم شاید اس کا حصہ بنیں. آپ یہ تصویر دیکھیں کہ حسینہ واجد بھی پہنچی ہوئی ہیں وہاں پہ. حسینہ واجد از آلسو ان جوہانسبرگ تھینکس ٹو نیو ڈیلی. ٹھیک ہے، یہ انڈیا کی مہربانی ہے
کہ وہ وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. اور چین بھی ظاہر بات ہے چاہتا تھا کہ وہ وہاں پہ جائے. سو میں تو جاننا چاہتا ہوں بھائی، یہ جو ہمارے رستو بیٹھے ہوئے ہیں، جو مختلف ڈپارٹمنٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو بڑے بڑے مہان سنزو میکیویلی، یہاں پہ پتہ نہیں کون کون بیٹھا ہوا ہے، جو پاکستان کو دن رات سوچتے ہیں اور کہتے ہیں پہنچاؤں او اسلامک دنیا، او اسلامک دنیا. اسلامک دنیا آپ کو چھوڑ رہی ہے. اسلامک دنیا نے فیصلہ کر لیا ہم نے اور ڈائریکشن میں جانا ہے. اسلامک دنیا کو پتہ ہے تسی انہوں نے کہانیاں سناندے ہو، اور اسلامک دنیا کو پتہ چل گیا بھائی اے ہوندے نے پیسے منگن اینڈ دیٹس اٹ. یہ جو جس کے حوالے سے بڑی سائنسی تحقیق کہتی ہے کہ وہاں پہ شاید ریزروز بھی ہیں پانی کے، خیر وہ تو بعد میں پتہ چلے گا. تو میرے خیال سے وہ مبارکباد کے مستحق ہے. 615 کروڑ روپے کا یہ پروجیکٹ تھا. چندریان 3 کا پہلے فیل ہوا 2019 میں، چندریان 2. تو میرے خیال سے انہوں نے جو انویسٹمنٹ کی ہے اپنے لوگوں پہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں، اسپیس سینٹرز میں، اس کے نتائج آج وہ دیکھ رہے ہیں. ایک سمبولک اچیومنٹ ہوتی ہے کسی بھی ملک کے لیے. اس سے پہلے 3 طاقتور ملک دنیا میں کر چکے ہیں، امریکہ، روس اور چائنا. اب شاید انہوں نے بھی تھوڑا ایک بیک فٹ لے لیا ہے، کیونکہ اس پہ پیسہ بہت خرچ ہوتا ہے ٹیکس پیئر کا. اسی لیے اس پہ باہر ممالک میں تنقید بھی ہوتی ہے کہ اتنا پیسہ عوام پہ لگانے کے بجائے اسپیس ریسرچ میں لگاتے ہیں. بٹ میرے خیال سے بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور جیسے میں کہتا رہا ہوں، ایک طرف جہاں پہ بڑی خوشی بھی ہے ان کے لیے کہ انہوں نے یہ لینڈ مارک اچیو کیا ہے، افسوس بھی ہوتا ہے، دکھ بھی ہوتا ہے کہ ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں. میں کئی مرتبہ اس پروگرام میں یہ بات کر چکا ہوں کہ ہم جیسے لوگ ہیں، آلموسٹ سملر کلچر، سملر بیک گراؤنڈ، ہو سکتا ہے ان کا بیسک آئی کیو لیول بھی ہمارے برابر ہو، لیکن آج ہم کہاں ہیں اور وہ کہاں ہیں. ان کی اچیومنٹ دیکھ کے خوشی ہوتی ہے، لیکن یہ دیکھ کے افسوس ہوتا ہے کہ ہم کہاں پر ہیں. ہم اپنے بجٹ سے بمشکل اس وقت قرض کی ادائیگی کر پا رہے ہیں. تو کب ہم یہ ملینز آف ڈالر اپنے اسپیس ریسرچ پہ لگائیں گے، اس کا علم نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسی نہ صرف اسپیس ریسرچ، وہ تو بڑی آگے کی بات ہے شہزاد. بالکل درست آپ نے شاندہی کرے. ہم تو یہاں پر ابھی تک ایجوکیشنل ریفارمز نہیں کر پائے. ہم ایجوکیشن اور ہیلتھ کیئر کے لیے کتنا، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر ہماری ترجیحات درست ہوں اور ہم ان مسئلے مسائل سے باہر نکلیں تو پھر ہم آگے کچھ سوچیں اور دوسروں سے کمپیئر کریں. ہم تو اس وقت کسی پوزیشن میں ہی نہیں ہے ہم ہمسایہ ملک سے کمپیریزن کریں. مسائل تو انڈیا میں بھی بہت ہیں، غریب غربت وہاں پہ بھی بہت ہے، وہاں پہ بھی بچے اسکول سے باہر ہیں. یہ ایشوز ہر ملک میں ہوتے ہیں، شاید ڈیولپنگ کنٹریز میں زیادہ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ڈیولپڈ کنٹریز. لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ لینڈ مارک اچیو کیا ہے. ہمارے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے. ہم نے نہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں اس طرح انویسٹ کیا، نہ آئی ٹی میں انویسٹ کیا، نہ بیسک ایجوکیشن میں ہم نے اس طریقے سے انویسٹ کیا. انڈیا کا نظام آپ درست کہہ رہی ہیں، ہم سے تو بہت بہتر ہے. ایشوز ہیں لیکن ہم سے بہت بہتر. انہی کے پاس آئی ایم ایف ہے، انہی کے پاس ورلڈ بینک ہے، اور انہی کے پاس جو ہے وہ WTO ہے، اور باقی سارے فائنینشیل نظام انہی کے پاس تھے. اور انہی کے پاس یہ طاقت بھی بن گئی تھی کہ یہ کسی کو بھی چاہیں تو سینکشنز لگا سکتے ہیں، مطلب کسی بھی طرح کی سینکشنز لگا سکتے ہیں. اچھا، اب معاملہ یہ بنا کہ اب برکس جو ریپرزینٹ کرتا ہے تو خالی 42% آف دا پاپولیشن، جیسے آپ نے بتایا بالکل درست تھا. 30% جو ہے وہ پوری گلوبل ٹیریٹری یعنی پوری سرحدی جتنے نظام بنتا ہے اس کا 30% ہے. 23% آف دا GDP ہے. لیکن آپ کو اہم بات بتاؤں کہ یہ G7 اگر مل بھی جائیں تو 29.9 بنتے ہیں. لیکن پریزیڈنٹ شی جو چاہتے ہیں وہ ایکسپینشن چاہتے ہیں. اچھا، اب پرابلم یہ ہے کہ 2 چیزیں ہیں کہ انڈیا اس ٹائم پر ادھم مچا رہا ہے اور اپنے پورے کے پورے تمام چینلز کے اوپر ایک عذاب ڈالا ہوا ہے اس نے کہ وہ کسی بھی طور کے اوپر جو ہے وہ اس تنظیم کے اندر پاکستان کو حصہ دار نہیں ہونے دینا چاہتا. وہ پاکستان کو ایک نظام میں نہیں لانا چاہتا. اس کے دوران میں اس نے 2 قسم کے پوائنٹس اٹھا دیے. ایک سب سے پہلے تو اس نے پوائنٹ اٹھا دیا کہ کوئی سرٹن لیول کی اگر GDP نہیں ہے اور ایک پر کیپٹا انکم کے مطابق وہ نہیں بنتے تو ان کو نہ آنے دیا جائے، اور دوسری کسی قسم کی ان کے اوپر سینکشنز ہیں ان کو نہ آنے دیا جائے. یہ ایک چلاکی کے ساتھ اس نے ایک طریقہ کار بنایا تاکہ وہ ممالک جو ہیں وہ نہ آ سکیں. لیکن پریزیڈنٹ شی جو چاہتے ہیں وہ ملٹی لیٹرلزم چاہتے ہیں، بیلنس چاہتے ہیں، ٹریڈ چاہتے ہیں.